اللهم رب زدني علما والحقني بالصالحين. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلما قضى موسى الاجل وسار باهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جزوة من النار لعلكم تصطلون. صدق اللہ العظیم. آیت نمبر 29 کا درس شروع ہو گیا. رب کریم فرماتا ہے فلما قضى موسى الاجل، پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی مدت پوری کر دی، وسار بأہلہ، اور اپنے فیملی کو لے کر چلا، آنسا من جانب طور نارا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور کی طرف ایک آگ دیکھی. آنسا دیکھی. قال لأہلہ، گھر والوں سے کہا، ام کسو ٹھہرو، انی آنست نارا، میں نے آگ دیکھ لی، لعلی آتیکم منہا بخبر، تم یہاں ٹھہرو، بے شک میں نے ایک آگ دیکھی، شاید میں وہاں جا کے کوئی خبر معلوم کروں. اندھیری رات ہے، بارش ہے، راستہ پتہ نہیں ہے. او یا جو ہے او جزوۃ من النار لعلکم تصطلون، یا اس انگارے ان آگ سے ایک چنگاری آگ کے لے آؤں تاکہ تم اس سے تپو، اسے تم گرمی حاصل کرو، سردی ہے. تو جب موسیٰ علیہ السلام نے ملازمت کی مدت پوری کر دی تو حضرت شعیب علیہ السلام نے آپ کا نکاح اپنی بیٹی صاحبزادی صفورہ سے کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال کی میعاد پوری فرمائی تھی، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑی میعاد یعنی 10 سال پوری کے بعد 8 سال اور 10 سال، فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ، تو اس نے 10 سال کی میعاد پوری کی. پھر موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام سے مصر کی طرف واپسی جانے کی اجازت چاہی، تو شعیب علیہ السلام نے اجازت دے دی. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی زوجہ کو ان کے والد کی اجازت سے مصر کی طرف لے کر چلے. سفر کے دوران جب آپ ایک جنگل میں تھے، اندھیری رات تھی، سردی شدت کی پڑ رہی تھی اور راستہ گم ہو گیا تھا، تو اس وقت آپ نے کوہ طور کی طرف ایک آگ دیکھی. اسے دیکھ کر آپ نے اپنے گھر والی سے فرمایا، تم یہاں ٹھہرو، بے شک میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید میں وہاں سے راستے کی کچھ خبر لاؤں کہ کدھر جانا ہے، یا تمہارے لیے کوئی آگ کی چنگاری لے آؤں تاکہ تم اسے گرمی حاصل کر سکو. فلما اتاہا، جب موسیٰ علیہ السلام اس آگ کے پاس آئے، نودیا، تو ندا کی گئی، من شاط الواد الایمن، میدان کے دائیں جانب سے، فی البقعۃ المبارکۃ، برکت والے مقام، اس جگہ جو برکت والی جگہ تھی، ایک درخت سے. ان یہ آواز تھی کہ یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، انی انا اللہ رب العالمین، میں ہوں تیرا رب جو تمام جہان کا پروردگار. جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی زوجہ محترمہ کو اس جگہ چھوڑ کر آگ کے پاس آئے تو برکت والی جگہ میں میدان کے اس کنارے سے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دائیں ہاتھ کی طرف تھا، ایک درخت سے ان ندا کی گئی، اے موسیٰ علیہ السلام، بے شک میں ہی اللہ ہوں، سارے جہانوں کا پالنے والا ہوں. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سرسبز درخت میں آگ دیکھی تو جان لیا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا یہ کس کی قدرت نہیں، اور بے شک جو کلام انہوں نے سنا ہے اس کا متکلم، اس کلام کرنے والا اللہ ہی ہے.
یہ بھی منقول ہے کہ یہ کلام حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صرف اپنے مبارک کانوں ہی سے نہیں بلکہ اپنے جسم اقدس کے ہر جز سے سنا. ایسے کوئی آواز، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی آواز وہ تو کسی سم سے یا کسی جگہ سے، تو یہ تو ایک کیفیت مفسرین پر بڑی باتیں کی ہیں، لیکن وہ آپ کے سمجھ سے ذرا بھرا ہے. اور جس درخت سے انہیں ندا کی گئی وہ عناب کا درخت تھا یا اور سج کا، جو ایک خاردار درخت ہے، اور اکثر جنگلوں میں یہ درخت ہوتے ہیں. اور وہیں کے ساتھ آواز کے ساتھ یہ بھی تھا وَأَنْ، اور یہ آواز تھی القِ، ڈال دے عصا کا اپنی عصا. فَلَمَّا رَآهَا، جیسے ڈالی اور دیکھا، تہتز، وہ عصا جو ہے وہ کیا کر رہا تھا، لہر رہا تھا، کانپ رہا تھا یا چل رہا تھا. کأنہا جان، گویا کہ وہ سام پہ، گویا کہ وہ سام ہے. واللہ موسیٰ علیہ السلام پھر گئے مدبرن، پیٹ کرتے ہوئے وہاں سے موسیٰ علیہ السلام جو ہے چلے گئے. اور ولم یعقب، اور مڑ کر نہ دیکھا. اللہ کے طرف سے پھر ندا آتی ہے یا موسیٰ اقبل ولا تخف، اے موسیٰ علیہ السلام سامنے آؤ اور نہ ڈرو. انکا من الآمنین، بے شک تو امن والوں میں ہے. کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام سے یہ فرمایا گیا کہ تم اپنا عصا نیچے رکھ دو. چنانچہ آپ علیہ السلام نے عصا نیچے رکھ دیا تو وہ سام بن گیا. اور جب اس سے لہراتا موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا گویا کہ سانپ ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سے خوفزدہ ہوئے اور اس طرح پیٹ پھیر کے چلے کہ آپ نے پیچھے مڑ کر نہ دیکھا. تب انہیں ندا کی گئی اے موسیٰ علیہ السلام سامنے آؤ، آگے آؤ اور ڈرو نہیں، بے شک تم امن والوں میں سے ہو اور تمہیں کوئی خطرہ نہیں. اس لوگوں یدکا فی جیبکا، اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالو، تخرج بیضاء من غیر سوء، بغیر کسی مرض کے وہ نکلے گا سفید، بیضاء چمکتا ہوا سفید. وَدْمُمْ، اس کے ساتھ ساتھ اور ملا لے اپنا ہاتھ، جناح کا اپنا ہاتھ، وَدْمُمْ ملا لے الے کا اپنے پاس، مِنَ الرَّهْبِ خوف کو دور کرنے کے لیے، فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِن رَّبِّكَ، یہ دو معجزے، یہ دونوں تیرے رب کی طرف سے ہیں. فرعون اور ان کے سرداروں کے خلاف یہ معجزے، ان کو دکھا کے دیکھیں اللہ کی قدرت ہے، اس رب کے طرف سے میں آیا ہوں. انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ گمراہ لوگ، نافرمان لوگ ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مزید فرمایا گیا کہ اپنا ہاتھ اپنی قمیص کے گریبان میں ڈال کر نکالو تو کسی بیماری مرض کے بغیر سفید اور سورج کی شعاؤں کی طرح چمکتا ہوا نکلے گا. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا دست مبارک گریبان میں ڈال کر نکالا تو اس میں ایسی تیز چمک تھی جس کو آنکھیں نہ دیکھ سکے. آنکھیں جیسے ہم سورج کو دیکھتے تو نہیں دیکھ سکتے، آنکھیں بند ہو جاتی، ایسے وہ ہاتھ چمک رہا ہے. اس کے بعد ارشاد فرمایا اور خوف دور کرنے کے لیے اپنا ہاتھ اپنے ساتھ ملا لو تاکہ ہاتھ اپنی اصلی حالت پر آئے اور خوف دور ہو جائے. یہاں جس خوف کا ذکر ہوا اس کے سبب کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ ہاتھ کی چمک دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خوف پیدا ہوا اور اس خوف کو دور کرنے کے لیے طریقہ ارشاد فرمایا گیا. دوسرا قول یہ کہ اسے وہی خوف مراد ہے جو سام کو دیکھنے سے پیدا ہوا تھا، تو اس آیت میں بیان کیے گئے طریقے سے دور کیا گیا کہ آپ یوں کرو گے تو خوف دور ہو جائے گا. پھر ارشاد فرمایا کہ عصا اور روشن ہاتھ تیرے رب کریم کی طرف سے فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف تمہارے رسالت کے دو بڑی دلیلیں ہیں. بے شک وہ نافرمان لوگ ہیں اور ظلم و سرکشی
کہ حد پر پار کر چکے ہیں۔ قال ربی، اب جاتے اب دعا کرے، اے میرے رب انی قتلت منہم نفسا، میں نے تو ان کا ایک فرد مارا تھا، وہ قبطی غلطی سے مر گیا تھا، فاخاف ان یقتلون، تو میں ڈرتا ہوں کہ کہیں وہ مجھے قتل نہ کر دے، واقعی ہارون، اور میرا بھائی ہارون ہوا افصح، اس کی زبان مجھ سے زیادہ صاف ہے، افصح منی لسانا، یہ اس کی زبان زیادہ صاف ستھری، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے زبان میں وہ انگارہ اٹھانے سے تھوڑا سا وہ پڑ گیا تھا، رکاوٹ بن گئی تھی، فارسلوا معی، تو اس کو بھی میرے ساتھ رسالت ادا کر، میرے ساتھ اس کو بھی بھیج دے، یعنی اس کو نبوت عطا کر، رد ان یصدقنی، کہ میری مدد کرے گا، میرے لیے مددگار، میرے مدد کے لیے رسول بنا، تاکہ وہ میری تصدیق کرے، میں ڈرتا ہوں ان یکذبونی، کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام کو عصا اور روشن نشانیاں کے ساتھ فرعون اور اس کے قوم کے طرف رسول بن کر جانے کا حکم ہوا، تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے رب، فرعونیوں میں سے ایک شخص میرے ہاتھ سے مارا گیا تھا، تو مجھے ڈر ہے کہ اس کے بدلے میں وہ مجھے قتل نہ کر دے، اور میرا بھائی ہارون وہ زیادہ فصیح ہے، تو حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے، اور بچپن میں فرعون کے ہاں انگارہ منہ میں رکھ لینے کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان شریف میں لکنت آ گئی تھی، اس لیے آپ نے عرض کی کہ میرے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی زبان مجھ سے زیادہ صاف ہے، تو اے میرے رب کریم، اس سے میرے مدد کے لیے فرعون اور اس کے قوم کے طرف رسول بنا کر بھیج، تاکہ وہ حق بات کو مزید واضح کر کے اور حق کے دلائل بیان کر کے میری تصدیق کرے، بے شک مجھے ڈر ہے کہ فرعون اور اس کی قوم کے لوگ مجھے جھٹلائیں گے اور میری دعوت قبول نہیں کریں۔ اب دیکھ، اللہ کو تو پہلے سے منظور تھا، لیکن دنیا والوں کو دکھایا تھا کہ میں جس سے راض ہوں، تو ان کی دعا کی، اب ان کی دعا کی طاقت کیا ہے، نبوت بھی عطا ہوگی، تو اب ولیوں سے دعا کرے تو کیا کچھ نہیں ہوتا، کم از کم شیطان سے پناہ تو مل جاتی ہے، جس سے اللہ نے وعدہ کیا، بخاری کی حدیث ہے، اگر یہ مجھ سے مانگے گا تو میں دوں گا، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے اللہ بندے سے پوچھے، بتا اب تیری رضا کیا، یوسف کہ اب بتا تیری رضا کیا ہے۔ اس دن میں بچوں کو پڑھا رہا تھا تو ایک بات آئی، تو میں نے بولا بچوں یہ ممکن ہے؟ بولا نہیں۔ اچھا، میں ویسے بھی قرآن کے متعلق بہت ساری باتیں کرتا ہوں، تو میں نے بولا قرآن میں یہ ممکن ہے کہ ایسے ہو سکتا ہے؟ بولا وہ کیسے؟ میں نے بولا دیکھ، اللہ نے فرمایا جو تو چاہے گا وہ ہوگا۔ درس کے بعد یہ بات آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کیسے بات تھی کہ میں نے بچوں کو بتائی۔ انہوں نے بولا یہ ممکن نہیں ہے۔ میں نے بولا اللہ کے لیے یہ ناممکن بھی ممکن ہے، ہمارے دنیاوی اعتبار سے یہ نہیں ہے، لیکن اللہ کے لیے ممکن ہے۔ اس آیت میں حضرت ہارون علیہ السلام کی فساد اور زبان کی صفائی کا ذکر ہوا، اگرچہ اس سے مراد زبان میں لگنا نہ ہونا اور صحیح بات کرنا ہے، لیکن لفظ فساد کی مناسبت سے یہاں پیارے قائد و جان علیہ السلام کی زبان اقدس کی فساد کا بیان کیا جائے۔ کیا میرے نبی کی فساد، کیا بلاغت، کہ ایسے ممکن بھی نہیں کہ کوئی ایسی بات کرے جو میرے نبی کے بات کے مشابہ، ایسے اللہ کے ولی گزرے جیسے بھی حدیث سنی بولے میرے نبی کی بات نہیں ہے، ان کی تو شان ہی الگ ہے۔ ہم نہ الگ جیسے کوئی بھی پڑھے، ہم میرے قرآن ایسے نہیں ہے بھائی، یہ جو پڑھ رہے ایسے قرآن نہیں ہوتا، وہ تو پھر اولیاء اللہ تھے، تو وہ حدیثوں کے لیے اللہ نے ان کو ایسے پیدا کیا، یہ حدیث نہیں ہے بھائی۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا اپنے دل سے پوچھو، یہ سب سے بڑا مفتی ہے۔ جب انسان صاف ہو جاتا ہے نا، پھر اس کو تمیز ہوتی ہے بات صحیح ہے غلط ہے۔ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پیارا عقاد حسن کے زبان مبارک کی فساد کلام میں جامع الفاظ، انوکھا اظہار بیان، حیرت انگیز احکامات اور فیض اتنی زیادہ ہیں کہ شاید ہی کوئی غور و فکر کرنے والا شخص اس کا احاطہ کر سکے۔ پیارے عقائد و جان علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف کا بیان
اور ان کے بیان کا زبان کے ساتھ اظہار ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ کیسے ان کا کلام تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پیارے آقا دو جہان سے زیادہ فصیح اور شیریں بیان دوسرا پیدا ہی نہیں فرمایا، پیدا ہی کہ نذیر ہم جو پڑھتے ہیں نا سورہ کاف میں آیت نمبر 110 آخری آیت، قل انما انا بشر مثلکم، اور سورہ حامیم سجدہ میں آیت نمبر 6 میں قل انما انا بشر، تو وہاں ایک خاص نقطہ ہے، اس کے بعد اللہ کی وحدانیت کا ذکر آتا ہے کہ تم یہ کہہ دو کہ میں مخلوق ہوں، میں خالق نہیں ہوں۔ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ جیسے تم ہو ایسے میں ہوں، ثبوتی صفات تو ممکن بھی نہیں حضور جیسے، تو پھر کیسے ہو سکتا ہے؟ اب کوئی کہہ سکتے ہیں ارے ایسے ہمارے جیسے تو انسان تھا، تو ان کم وقتوں کو قرآن پاک پڑھنا آتا ہی نہیں کہ بھائی اس کو ذرا پڑھے سمجھو، اللہ آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو حضور جیسا نہ کوئی ظاہری صورت میں ہو سکتا ہے، نہ کوئی علمی صورت میں ہو سکتا ہے، نہ کوئی اختیاری صورت میں ہو سکتا ہے، کوئی ایسی صفت نہیں ہے کہ وہ کوئی کہتا ہے کہ یہ جیسے حضور میں تھی، میں نہیں مانتا، ایسے ممکن ہی نہیں ہے۔ اس کو اللہ نے نوازا، اس کے سننے کی کیا طاقت، دیکھنے کی کیا طاقت، پرکھنے کی طاقت، علم کی کیا طاقت، چلنے کی طاقت، کیا جو صفت اللہ نے اس کو دی ثانی اس کا نہیں ہے، بس جو حسن اللہ نے اس کو دیا، احسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء، میرے آنکھوں نے تو نہ دیکھا لیکن عورتوں نے جنا ہی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نہ تو آپ کہیں باہر تشریف لے گئے اور نہ اپنے لوگوں میں نشست و برخاست رکھی، پھر آپ ایسے فساد کہاں سے لاتے ہیں؟ اتنا ایسے جو لوگوں کو تجربہ ہو جاتا ہے، یہ آپ تو یہ یہاں پہ رہے اور ایسے یہ کیسے کلام آپ کرتے ہیں؟ پیارے عقائد و جان نے ارشاد فرمایا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی لغت اور اصطلاح جو ناپیدا اور فنا ہو چکی تھی، تو اسے حضرت جبریل علیہ السلام نے میرے پاس وہ لے کر آئے، جس سے میں نے یاد کر لیا ہے۔ نیز آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے رب کریم نے مجھے ادب سکھایا تو میرے ادب کو بہت اچھا کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ عربیت کا وہ علم جو عربی زبان اور اس کے فصاحت و بلاغہ سے تعلق رکھتا ہے، اسے ادب کہتے ہیں۔ علامہ مصطفیٰ العظمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام کی زبان اقدس وحی الہی کی ترجمان اور سرچشمہ آیات و مخزن معجزات ہے۔ اس کی فصاحت و بلاغت اس قدر حد اعجاز کو پہنچی ہوئے کہ بڑے بڑے فصاح و بلغا آپ کے کلام کو سن کر وہ دنگ رہ جاتے تھے۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں، تیرے آگے یوں ہی دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ منہ میں زبان نہیں بلکہ جس میں جان نہیں۔ تو پیارے عقائد و جان کی مقدس زبان کی حکمرانی اور شان کا یہ اعجاز تھا کہ زبان سے جو فرما دیا وہ آن معجزہ بن کر عالم وجود میں آ گیا۔ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، ان کی پیاری فصاحت پہ بے حد درود، اس کی دلکش بلاغت پہ لاکھوں سلام۔ تو اس آیت سے مسئلے معلوم ہوتے ہیں کہ اللہ کریم کے بندوں کی مدد لینا انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام سے کہ اللہ اس کو میرا مددگار بنا دے، اس کو میرا مدد، اور ذوالقرنین کہتے اپنے قوم کو میری مدد کرے، یا اسباب کے ذریعے یا فوق الاسباب کرامات کے ذریعے مختلف، حقیقت میں یہ مدد اللہ ہی کی ہوتی ہے، یاد رکھیں۔ بزرگوں کی دعا سے وہ نعت مل سکتی ہے جو کسی اور سے نہیں مل سکتی، جیسے ہارون علیہ السلام کو نبوت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ملی۔ یاد رہے کہ نبوت اللہ تعالیٰ کی عطا ہے اور وہ جسے چاہتا ہے یہ عطا فرماتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ پیارے عقائد و جہان علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کے بعد اب قیامت تک کسی کو نبوت نہیں مل سکتی، کیونکہ پیارے عقائد و جہان آخری نبی ہیں
اور آپ کی آمد پر اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ ختم فرما دیا، اور فرما دیا سورہ نمبر 33 نمبر 40 میں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، جو بھی بولے گا نبوت دجال ہوگا، جھوٹا ہوگا۔ البتہ اب بھی اللہ تعالیٰ کے بارگاہ کے مقرب بندوں کی دعا سے ولایت، علم، اولاد اور سلطنت عطا ہو سکتی ہے، اللہ عطا کر کے، لیکن وسیلہ یہ ہوگا کیا؟ کوئی بھی مشکل ہے اللہ والوں کے پاس جاؤ اور ان کو بولو ہماری لیے دعا کرے۔ اب ہم کہتے ہیں جب دعا میں یوں نہیں کرو، نماز نہیں آتے دعا کرے، میں نے بولا ایسے دعا نہیں ہوگی۔ درس قرآن میں بیٹھو گے، سلسلہ تدریس میں بیٹھو گے، ہم دل سے دعا کریں گے یا اللہ یہ قربانی دیتے ان کی مشکل آسان فرما۔ یہ نہیں ہو استاد جی آپ سے ملاقات نہیں ہوتی، ہاں میں نے بولا تو مسجد میں نہیں آتا، میں تیرے گھر کی طرف نہیں آتا، یہ کیسی بات ہے؟ میں 5 وقت ادھر ہوں، صبح بھی درس قرآن، عشاء بھی درس قرآن، وہ آپ ملتے نہیں ہیں۔ ہاں تو میں بازاروں میں تھوڑی گھومتا رہتا ہوں کہ تیرے گھر کی طرف آؤں، تیرے کاروبار کی طرف ہوں۔ افسوس کی بات ہے نا کہ یہ کیسی بات ہے کہ آپ سے ملاقات نہیں پاتی۔ اللہ کریم سے دعا ہے ان پیاروں کے صدقے اللہ ہمیں پیارے نبی کے سچے غلاموں میں شامل کر دے، انہی کے سیرتوں کو اپنانے والے بنا۔ یا اللہ ان حاضرین کو اجر عظیم عطا فرما، ہم سب کے بیماروں کو شفا دے، بے روزگاروں کو رزق حلال، گناہگاروں کو توبہ کی توفیق اور امین کی مغفرت، زندوں کو دین اسلام پر جینے سے پر موت نصیب فرما۔ وصلی اللہ علیہ محمد وصحبہ اجمعین برحمتہ۔